نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر نمبر 14 ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آپ سبھی سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی درود شریف پڑھ لیں اور جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا اہتمام کریں، کیونکہ بہت سی حدیثوں سے اور روایتوں سے ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر ایک امتی پر لازمی ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہے. تو آپ جو چاہے وہ درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. تو چلیں ہم ہماری آئی تھنک ہم کافی دیر رک گئے ہیں فار دا پیپل ٹو جوائن ان. تو جسٹ بگن آ سیشن. تو ہم نے جو گزشتہ نشست میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینا شروع کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کس طریقے کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیش آئے. اسی کے بارے میں اور تفصیل سے ہم دیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو آج کا ہمارا سب سے پہلا عنوان ہے کہ قریش ابو طالب کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سب کی رہنما ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سب سے بڑے سپورٹ سسٹم، جو اگر ہم سپورٹ سسٹم کہیں تو گھر کے اندر آپ کی زوجہ مطہرہ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹر رہی ہیں. اور اگر آپ گھر کے باہر دیکھیں تو آپ کے چاچاؤں میں ابو طالب جو تھے، ابو طالب نے آپ کی بہت مدد کی ہے، آپ کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، جو بھی آپ کو نقصان پہنچانے آتا ان سب سے بچایا ہے ہمیشہ ہمیشہ. تو جب تک بھی ابو طالب زندہ تھے، یہ جو کفار مشرکین تھے، ان کی کبھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے کی تکلیف دیتے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ محبت کا اظہار کیا، ہمیشہ آپ کے لیے جان نثار رہے اور آپ ہمیشہ آپ کی حفاظت کے لیے آگے رہے. تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشرف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے. لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مخالف دین پر ہیں. ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا دعوت دینا شروع کیا تو کفار و مشرکین کو اور بھی زیادہ خوف ہونے لگا کہ یہ کلام اب سب کے اوپر جب ظاہری طور پر سب کے سامنے آنے لگا تو کفار و مشرکین کو یہ خدشہ ہوا کہ ساری جو ان کے پاس حکومتیں ہیں نا، جو سلطنتیں ہیں، جو سرداری ہے، وہ ان سے چھن جائے گی، اور آپ کہیں جو دین پر وہ تھے اس سے وہ پھر جائیں گے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دین کا کام پھیلانے کی کوششیں جاری اور ساری رکھیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چاہا کہ وہ الگ الگ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ اکرام کو تکلیفیں دیتے رہیں. تو اسی کے لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا، کیونکہ ابو طالب جب تک بھی زندہ تھے کوئی اور ان کے خلاف نہیں جا سکتا تھا نا، کیونکہ وہ مکے کے سردار تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے گفتگو کرنے کے بجائے انہوں نے سب سے پہلے ابو طالب کے پاس آئے
اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے جو ہے باپ داداؤں کے دین سے ہم سب کو پھیر رہا ہے اور ہمارے عقلوں کو جو ہے حماقت زدہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام، آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں کیا فرمایا، لیکن میں یہ بتا رہی تھی آپ سے کہ جب ان لوگوں نے یہ سب کہا ابو طالب سے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں ابو طالب نے کیا کہا۔ تو اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کرنے کے لیے انہوں نے یہ ترغیب سوچی نا کہ پہلے ابو طالب کے ذریعے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کریں کہ وہ دین کی دعوت نہ پھیلائیں، لوگوں میں عام طور پر کھلم کھلا دین کی دعوت اور تبلیغ نہ کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کس طریقے سے سہولتیں عطا فرمائیں اور کھلم کھلا کس طریقے سے انہوں نے کیا۔ تو سب سے پہلے جو ان کفار و مشرکین نے کوشش کی وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دعوت دینے لگے تو حج کا موقع آ گیا۔ تو اب حج کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر سے الگ الگ جگہوں سے لوگ حج و عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب حج کا زمانہ ہوتا وجہ اس کے کہ وہ پوجا کرنے لگے تھے، بتوں کو پوجنے لگے تھے، لیکن کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی شکل میں ان کے درمیان یہ جو دین ابراہیمی تھا، اسماعیلی تھا، جس کی بنیاد جو وہ کہتے تھے کہ ہم اسماعیلی اور ابراہیمی دین پر ہیں، کچھ کچھ شعائیں باقی رہ گئی تھی، یعنی کہ حج کی جو ارکان تھی، جو اہم حج کا موقع ہوتا تھا، وہ ایک چیز باقی تھی کہ لوگ ابھی بھی حج کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اس میں رسوم و رواج جو آگے تھے وہ، لیکن اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جب کھلم کھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبلیغ کی اجازت دے دی ہے تو کیوں نہ کھلم کھلا سب کو حج کے موقع پر جو آنے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ الگ الگ قبیلوں سے، الگ الگ خطوں سے، الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں نا، تو ان کو بھی یہ کلام سننے کو ملے گا، ان کو بھی یہ دین کی بات سننے کو ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے جانے والے جو حجاج اکرام ہوتے ان سبھی کو درس دیتے کہ دین کی بات بتانے لگے۔ تو یہ لوگ، یہ جو کفار و مشرکین تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے تکلیف پہنچاتے اور کس طریقے سے جو حجاج اکرام ہوتے ان کو کس طریقے سے روکتے اللہ کے نبی کی بات سننے سے، چلے دیکھتے ہیں۔ تو حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، یعنی کہ الگ الگ حصوں سے الگ الگ لوگ آئیں گے اور سبھی لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوں گے۔ اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر بات چیت کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھا ہوئے۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے یہ مشرکین، کفار و مشرکین جو ہوتے تھے، یہ حتیم جو ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں، حتیم ایک حصہ ہے جو بچا ہوا ہے، جو آپ دیکھیں ایک سرکولر کرو کی طرح ہے جس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو حتیم کے اس حصے میں ان سبھی مشرکین، کفار و مشرکین جو ہوتے تھے، ان کی بیٹھک لگتی تھی، یہ سوچتے تھے اللہ کے نبی کو کیسی تکلیف پہنچائیں، کس طریقے سے
ان کو الگ الگ طریقے سے تکلیف پہنچائے. تو انہی میں ایک کفار ہے جس کا نام ہے ولید ابن مغیرہ. تو یہ بڑا کافر اور مشرک ہے، جس جو بڑی آپ کہیں وہ بہت اللہ کے نبی کے خلاف ہوتا تھا. تو ہر مشورے میں اس کو کافی اہمیت دی جاتی کہ تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی بات کو مانا جاتا. تو یہاں پہ ولید ابن مغیرہ سے وہ گفتگو کرنے لگے کہ ہم کس بات سے ان لوگوں کو روکیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنیں. ایسی کیا بات کہیں جس سے عرب کے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، تبلیغ کا اثر نہ ہو. تو ولید نے کہا کہ اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو. تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارے ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے. تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا نا کہ ہم سب کی جو بات ہے، جو کفار و مشرکین کی بات ہو رہی ہے، جو کفار و مشرکین ایک ساتھ بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے سے کس طریقے سے روکیں، یا جو سننے والے ہیں ان کو کیسے بھٹکائیں کہ آپ ان کی بات نہ سنیں. تو وہ کہہ رہا ہے ولید ابن مغیرہ کہ سارے لوگ جو ہیں سب ایک رائے پہ آ جاؤ، تاکہ جس کو تم کہنے والے ہو اس کے سامنے کوئی دو رائے نہ ہو نا. یعنی کہ تم ایک بات کہو اور تمہارے ساتھی کو ایک بات کہے تو تم اپنی بات کو خود نہ کاٹ دو. اسی لیے پہلے ہم ایک بات پر آ جاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کہیے. تو اس نے کہا نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا. اس پر چند لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں. تو یہاں پر کاہن کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، کاہن کا مطلب آپ سمجھیں جو نجومی ہوتے ہیں، جس کو ستاروں اور جو ایسٹرالوجی آپ کہیں، ایسٹرالوجر ہے جو غیب کا علم رکھتے ہیں، جو پیشن گوئی کرتے ہیں کہ کل کب کیا ہوگا، ان کو کاہن کہا جاتا ہے. تو ولید نے کہا کہ نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے. تو یہ ولید کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو ولید نے کہا کہ نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے. ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے. اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی خفیہ گوئی اور تک بندی ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کس طریقے سے روکیں یہ سوچ رہے تھے نا. تو سب سے پہلے ایک انسان نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم ان کو کاہن کہیں گے. تو یہ ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم ان کو کاہن کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے چال ڈھال، ان کا انداز، ان کے بولنے کا، چلنے پھرنے کا، رہنے کا انداز، اور ان کی جو کلام ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب ہمیں پتہ ہے. تو یہ باخدا بالکل وہ شخص نہیں ہے جو کاہن ہو سکتا ہے. تو ہم ان کو کاہن نہیں کہہ سکتے. تو پھر اس پر لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے. ماشاء اللہ. تو ان لوگوں نے جو کہا ہے وہی میں جس طریقے سے کتابوں میں اور روایات میں ملتا ہے وہ میں اسی انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. تو اللہ ہمیں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. لیکن اسی طریقے سے الفاظ ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہیں. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پاگل کہہ رہے ہیں، ایسا کہیں گے انہوں نے سوچا. تو اس پر ولید نے کہا کہ نہیں، وہ پاگل نہیں ہے. تو دیکھیں مشرک ہے، یہ کافر ہے، لیکن وہ خود آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ پاگل نہیں ہے. ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی دیکھی ہے. اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسے دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں. تو یہ ولید ابن مغیرہ اس کے ساتھیوں کو بتا رہا ہے کہ تم اگر ان کو پاگل کہو گے تو کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے نبی ہے. تو ان کو اگر یہ پاگل کہیں گے تو آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے سب کو گفتگو کر کے درس دینے کا انداز، یا جس بھی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے، اس سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ
یہ کوئی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں جیسے پاگل لوگ کرتے ہیں، یا کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کے انداز میں آپ دیکھیں، یہ بات بھی ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لوگ مکے کے جو آج پاگل کہہ رہے ہیں، وہ نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ سب کے درمیان سچے اور امین ہونے کے لیے پہچانے جاتے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب ہے صادق اور امین۔ تو لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے، تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کہی تھی وہ ہے کاہن۔ پھر اس نے ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ کاہن نہیں ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے کہی، جو ان مشرکین نے تجویز کی اور کہا، وہ ہے کہ آپ کو ہم پاگل کہیں گے، لیکن اس پر بھی ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہو سکتے۔ تو تیسری چیز جو ان لوگوں نے کہی وہ ہے کہ تب ہم وہ کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ تو ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم رجاز، حجاز، قریز، مخزوب، مضبوط سارے ہی اصناف کے شکن اور معلوم رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ جو الگ الگ قسم کی شعر و شاعری ہوتی ہے اور ان کی محفلیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے۔ تو اس کی بات بہرحال شعر شاعری نہیں ہے، یہ بات اس نے کہی۔ تو لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ولید نے کہا کہ یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگروں اور ان کے جادو کو بھی دیکھا ہے۔ یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ گیرا لگاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، الگ الگ چیزیں انہوں نے تجویز کی، پہلے کاہن کہا، پھر جھوٹا کہا، پاگل کہا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم شاعر کہیں گے، پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جادوگر کہیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جس بھی طریقے سے معاذ اللہ معاف کرے کہ برائی کرنے کی سوچے، انہی میں سے ان کا ہی ایک شخص اس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو آخر میں لوگوں نے کہا کہ تب ہم کیا کہیں گے؟ تو ولید نے کہا کہ خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے اس سے باطل سمجھیں گے، یعنی کہ اگر تم اس کے خلاف کسی کو کچھ بھی کہو گے تو وہ تمہاری بات پر یقین کرے گا ہی نہیں اور اعتماد رکھے گا ہی نہیں۔ البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ ہے، یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ آخر میں اس نے یہ کہا کہ چلے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ جادوگروں والی ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دیا، آئے سنتے ہیں۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، یعنی کہ جو قرآن شریف آپ پڑھ کے سناتے تھے، جو اللہ کی نازل کردہ آیتیں آپ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، گویا وہ یہ کہنے لگا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ جو کلام پڑھ کر سناتا ہے، یہ جو کہتا ہے، اس میں جادو ہے، یعنی کہ جو کلام پیش کیا ہے وہ جادو ہے۔ اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، یعنی کہ جو اس کی بات سنتا ہے پھر وہ اس کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، وہ اپنے بھائی بہن، ماں باپ سب کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، بیوی شوہر سے الگ ہو جاتی ہے، کس بنیاد پر کہ وہ ایمان لے آتی ہے نا۔ تو اس نے ایسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ہم جادو والا کہیں گے کہ یہ اس طریقے کا جادو کرتا ہے کہ اس کا کلام جو سنتا ہے پھر وہ اسی کے دین پر آ جاتا ہے، اسی کی بات اس کو صحیح لگتی ہے، اور پھر اپنے ماں باپ، بھائی بہن، ہر رشتے کو وہ بھول جاتا ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ جو حتیم میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے نا، سوچ وچار کر رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے روکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے سے۔ جب حج کے موقع پہ حجاج کرام آئیں گے، الگ الگ جگہوں سے لوگ آئیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بات پھیلانے سے کس طریقے سے روکیں گے؟ انہوں نے جو تجویز کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہیں، ان کا کلام نہ سنیں، ان کے کلام میں جادو ہے، یعنی کہ یہ جو کلام کہتے ہیں اس میں ایسا جادو ہے کہ سننے والا اپنے ماں باپ، بھائی بہن،
بیوی شوہر جو قبیلے کے لوگ ہیں ان سے بھی، ہر کسی سے جو ہے وہ اس کو بچھڑا دے۔ تو بعض روایت میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ اپنی بیداغ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بلا رائے ظاہر کی، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ہر کسی کی رائے کو رد کر دی تھی نا۔ پہلے کاہن کہا تو اس نے کہا نہیں، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ انہوں نے پاگل کہیں گے کہا تو اس پر بھی اس نے کہا نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہم شاعر کہیں گے تو اس پر بھی اس نے کہا نہیں، پھر انہوں نے جادوگر بھی کہا تھا تو اس پر بھی اس نے نہیں کہا تھا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ جب ہم ہر چیز آپ کو کہہ چکے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی بھی چیز صحیح نہیں لگ رہی تو آپ ہی بتائیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پر یہ جو ولید ابن مغیرہ تھا نا، اس نے بڑا سوچ وچار کیا، بہت سوچا۔ اس نے کہا کہ مجھے سوچنے دو، اتنا سوچنے لگا، سوچ وچار کر کے اس نے یہ بتایا کہ ہم اس کے کلام کو جو ہے جادوئی کہیں گے، یعنی کہ اس کے کلام میں جادو ہے یہ چیز کہیں گے۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 16 آیتیں جو ہے اس میں اس کی تفصیل ملتی ہے، نازل ہوئی ہیں، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی سورہ مدثر میں، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلہ سقر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے جس طریقے سے سوچا نا، اس کا ارشاد اللہ نے قرآن میں سورہ مدثر میں بھی فرمایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اللہ کی طرف سے اس کے لیے غارت ہو کا لفظ ہے، یعنی کہ جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تجویز کرے وہ بالآخر دنیا میں بھی رسوا ہونے والا ہے اور آخرت میں تو اس کو عذاب الہی ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن اللہ نے کس طریقے سے الفاظ استعمال کیے ہیں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی وہ تکلیف پہنچانے کے لیے تجویز کر رہے تھے نا، سوچ وچار کر رہے، اسی پر اللہ نے غارت ہو کہا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور ان کے صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچائے ان کو کس طریقے سے عذاب ہوا ہوگا۔ تو آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس نے کیسے اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسے اندازہ لگایا، یعنی کہ یہ جو آیتیں ہیں نا انہ فکر وقدر فقدر، یعنی کہ اس میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے کیسے سوچا، پہلے سوچا پھر اندازہ لگایا وہ غارت ہو جائے، پھر اس نے سوچا پھر اندازہ لگایا تو اللہ پھر اس کو غارت ہو کہہ رہا ہے، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکھائی اور منہ بھسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ یعنی کہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر نہیں پسند ہے، یعنی کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا اللہ کے نزدیک وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ کو یہ چیز بالکل ہی نہیں پسند آتی کہ اللہ کے بندے اللہ کی یہ جو تکبر والی صفت ہے نا، یعنی کہ جو کہہ سکتا ہے کہ میں ہی ہوں، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہاں میں ہی ہوں، جو کچھ بھی ہوں اس کائنات میں ہر چیز کا کرنے والا میں ہوں، میں جو چاہوں وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمیں یہاں پر سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے کہ تکبر دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ انسان آج کل اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتا ہے اور تکبر میں آ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی سب عزت کریں، اس کا ایک اونچا نام ہو، اس کو شہرت ملے اور وہ اس عزت اور شہرت کی بنیاد پہ تکبر کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس ہر وہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں۔
آپ یہ چیز پر کسی چیز پر آپ تکبر نہیں کر سکتے، آپ اپنی صحت پر تکبر نہیں کر سکتے، ایک جھٹکے میں آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ اپنے مال پر، جائیداد پر، کسی چیز پر تکبر نہیں کر سکتے، ایک چیز 1 منٹ میں چھن جا سکتی ہے یہ سبھی چیزیں، تو یہ سبھی چیزیں جو ہے فانی ہیں۔ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ علماء اکرام بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر بہت محنت کرنا چاہیے، کہ انسان کے اندر نا یہ چیز نہ آئے کہ میں سب سے افضل ہوں، یا میں پنا جسے کہتے ہیں نا ہم، کہ انسان کے اندر یہ بالکل نہیں آنا چاہیے کہ جو بھی ہوں صرف میں ہوں اور وہ جو کرے وہی صحیح، ایسا انسان کے اندر انسان کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ پھر پلٹا اور اس نے تکبر کیا، تو جو تکبر کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے گرا دیتے ہیں، تو تکبر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تکبر کی اور یہ کبریائی جو کرتے ہیں یہ کفار و مشرکین اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ پھر آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے، یعنی کہ اس نے کہا کہ ایک نئی قسم کا جادو ہے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، اور وہ جادو آج تک کسی نے نہ دیکھا نہ سنا ہوگا کہ وہ جادو بھی ہوتا ہے، کہ وہ جو کلام کہہ رہے ہیں اس میں جادو ہے۔ تو آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ تو معاذ اللہ اس نے کہا کہ یہ جو کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ گویا کسی انسان کا ہی کلام ہے، یعنی کہ انسانی کلام ہے۔ تو بہرحال یہ قرارداد طے پائی چکی، تو اسے انہوں نے سوچا کہ ہم اسے عمل جامہ پہنائیں، اور اس کی کاروائی انہوں نے شروع کر دی کہ ہم ہم نے یہ تجویز کر لی، ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکتے ہیں۔ ہم آنے والے جانے والے ہر کسی کو یہ کہیں گے کہ اس کا کلام نہ سنیں، کیونکہ اس کے کلام میں جادو ہے، جو اس کی بات سنتا ہے پھر یہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے گزرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ تو یہ جو کفار مشرکین تھی یہ الگ الگ جگہ بیٹھ گئے، جو راستے میں پڑتے ہیں نا، جہاں سے وہ ان کا گزر تھا کعبۃ اللہ کو آنے کے لیے، تو وہ الگ الگ جگہوں پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی غلط باتیں ان کو بتانا شروع کر دی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور وہ ایک ایسا کلام کہتا ہے جس کی کلام میں جادو ہے، اگر تم اس کا کلام سن لو گے تو پھر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے ماں باپ بھائی بہن سے الگ ہو جاؤ گے۔ وہ اس طریقے سے ان کو بھٹکانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ ابو لہب ایک بہت بڑا کفار و مشرک ہے، جس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے نشستوں میں بتایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کفار و مشرکین گزرے، بہت سارے کفار و مشرکین گزرے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن یہ واحد ایسا شخص ہے ابو لہب جس کے نام پر اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، ابو لہب جو ہے نا، کیونکہ اس نے حد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے اور انہیں ان سے بد کلامی کی ہے، تو وہ یہ کام ہے، یعنی کہ حالانکہ وہ اللہ کے نبی کا چاچا ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار کیا تو اس طریقے کی اس نے مخالفت دکھائی ہے اور تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ جہاں جہاں بھی لوگ آتے نا تو یہ سب کام، یہ جو تجویز انہوں نے کی، یہ تجویز ہونے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور اقصا مجنہ اور ظلمجان کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتے ہیں، یعنی کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں یا کوئی گیدرنگ میں جہاں پر بھی لوگ جمع ہیں، جو قافلے آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جاتے تو یہ پیچھے پیچھے آ جاتا اور پیچھے سے ایسے کہتا ہوتا کہ یہ جو کلام کہہ رہے ہیں اس میں جادو ہے، تم ان کی بات نہ سنو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ابو لہب کہتا تھا کہ ان کی بات نہ سنیں، یہ جھوٹا ہے، بلکہ وہ جھوٹا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہیں مانا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو قبول نہیں کیا، خود تو قبول کیا نہیں لیکن دوسروں کو بھی قبول کرنے سے وہ روکتا تھا، یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں اور بددین ہیں۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حد سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ تو اگرچہ لوگوں نے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جب کا جبھی اگر کوئی ایمان نہیں بھی لایا ہوگا ان کے بہکاوے میں آ کر، لیکن ہوا یہ کہ اس کا نتیجہ کہ سارے عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عرب ممالک جو بھی جن جن خطوں سے حج کے لیے آیا کرتے تھے نا لوگ، تو ان سبھی کو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ ایک نبی اللہ نے ایک نبی چنا ہے ہم میں سے جس نے نبوت کا اظہار کر دیا ہے، اور وہ ایک کلام اس پر اتارا گیا ہے، ان سبھی چیزوں کے بارے میں سبھی کو معلوم ہو گیا عرب خطے میں۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ تھے نا، یہ جو کفار و مشرکین تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور تکلیف پہنچانے کے لیے الگ الگ چیزیں سوچتے، الگ الگ ترکیبیں سوچتے رہتے تھے۔ تو یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے تکلیف دیں گی، یہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ محض آرائی کے مختلف انداز کے ہیں۔ یہ محض آرائی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی سے لڑائی کرنا، کسی کو گروپ بنا لینا اور اکٹھا ہو کر لڑائی کرنا۔ تو یہ سب کفار مشرکین ایک ساتھ جڑ جاتے تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے تکلیف پہنچائے، تو یہ اس کو ہم محض آرائی کہیں گے۔ تو جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگاز نہیں ہو رہی ہے، تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عامہ کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ۔ تو ہم اب وہ طریقے دیکھیں گے جس طریقے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہتے تھے۔ تو محض آرائی کا سب سے پہلی صورت ہنسی، ٹھٹا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ تو یعنی کہ جب بھی وہ آتے یا کسی کو دین کی دعوت دیتے یا کوئی کلام پیش کرتے تو وہ ہنسی ٹھٹا، اس پر تانا تشنا اور اس کو غلط کہنا، جھوٹا کہنا، اس سے ہوگا کیا ہے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اس سے ہوگا یہ کہ ہم جو مسلمان ہیں ان کا دل جو ہے نا، یعنی کہ ان کو بددل کر دیں گے کہ یہ اس دین کی وجہ سے ہمیں یہ سب سننے کو مل رہا ہے، ایسا وہ سوچ رہے تھے۔ تو اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروان تہمتوں اور بےہودہ گالیوں کا نشانہ بنائے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بےہودہ کلمات اور بےہودہ گالیاں دینے لگے اور تہمتیں لگانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، یعنی کہ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوئی ہے تو یقیناً پاگل ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے ہیں کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوئی وہ یقیناً پاگل ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوا
کہ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب. انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں. تو وہ یہ بات کو یعنی کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے اور قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم ہی میں سے اللہ نے ایک انسان کو، ایک نبی کو منتخب کیا ہے جس پر اللہ کی طرف سے کلام اتارا جاتا ہے. وہ یقین ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. کفار اور کافرین اور مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں. یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں اور بھٹکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے. ارشاد ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس طریقے سے وہ دیکھتے کہ گویا ابھی آپ کو وہ مٹا دیں گے، اور اس طریقے سے تہمتیں لگانا، آپ کو جادوگر کہنا، جھوٹا کہنا اور پاگل کہنا کہنے لگے تھے وہ لوگ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ أَهَٰؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے. یعنی کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھنے کے لیے میں کہوں گی کہ اس آیت سے ہم سمجھ کیا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اثر جو ابتدائی زمانے کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو ذکر ملتا ہے اس میں دیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ زیادہ تر جو صحابہ اکرام دین لے آئے تھے وہ کم تر طبقے کے تھے، یعنی کہ غلام طبقے کے، جن کو اس معاشرے میں کم تر طبقے کا سمجھا جاتا تھا. زیادہ تر صحابہ اس کلاس کو بلانگ کرتے تھے. تو جیسے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ وہ ابا جو تھا ان کے غلام تھے. تو جب وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گئے تھے دین اسلام قبول کرنے کے بعد، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر دین کو قبول کیا. تو یہ لوگ جو تھے یہ کم تر طبقے کے تھے نا، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ کیا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ کا کرم ہے، جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے. یعنی کہ یہ نچلے طبقے کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا یہیں پر اثر ہوتا ہے کہ اس نچلے طبقے والے ہی اللہ کو ملے. معاذ اللہ جس طریقے سے کفار و مشرکین کہتے تھے اس طریقے سے بیان کر رہی ہوں کہ کفار و مشرکین کہتے تھے جیسا قرآن مجید میں ملتا ہے کہ یہ لوگ، کہ اللہ کو یہی لوگ ملے ہمارے درمیان سے جن کے اوپر اللہ کا احسان ہوا، یعنی کہ جن کو ہدایت نصیب ہوئی، جن کے پاس سچا دین ہے. تو اسی ضمن میں ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے نا، کہ اللہ علام الغیوب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون سچے ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون شکر گزار ہو، کون شکر کرنے والے ہو اور کون اللہ کے کلام کو جھٹلانے والے ہو. عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیت میں کھینچا گیا ہے، یعنی کہ آگے جو آ رہی ہیں ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سورہ متفقین کی آیت ہے یہ.
جن کو میں نے ابھی تلاوت کی، جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو انہیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یعنی کہ جو صحابہ کرام تھے ان کا مذاق اڑانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، اور ان کے پاس جن کو اختیار ہوتا وہ ان کو مارتے پیٹتے نا، جن کے مطلب جو غلام صحابہ کرام تھے جو ایمان لے آئے تھے، ان کو ان کے مالکوں نے بہت تکلیفیں دی ہیں، مارتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے نا، تو بڑے وہ خوش ہوتے تھے تکلیفیں دے دے کر، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ اور یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ تم ان کے دین، یہ کون سی دین پر ہے اس کے بارے میں تم فکر مند رہو نا، تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ محض آرائی کا پہلا طریقہ تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر طعنے، تشنے، ہنسی، مارنا، ان سب چیزوں کو اختیار کرتے تھے۔ دوسری محض آرائی کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مشق کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا۔ تو آپ سمجھے کہ دوسری جو طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے کی تجویز سوچی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھوٹا اور اس میں شک و شبہات پیدا کرنا، یعنی کہ بیسیکلی آپ سمجھے کہ ایک چھوٹا پروپیگنڈا وہ چلاتے تھے، تعلیمات سے لے کر شخصیات تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے کہ اساطیر الاولین کتبها فہی تملی علیہ بکرۃ وعصیلا، یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے، اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب یہ کلمات کو دہراتے تھے، جو کلمات انہوں نے سیکھے ہوتے صبح و شام، تو یہ کفار و مشرکین کہنے لگتے تھے کہ یہ گویا کسی انسان کا کلام ہے اور یہ افسانے ہیں جس کو وہ صبح شام دہراتے ہیں۔ اسی ضمن میں اللہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ان ھذا الا افک افتراہ وعناہ علیہ قوم آخرون، یعنی کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گاڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کا عنایت کی ہے۔ یعنی کہ معاذ اللہ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ گویا جھوٹ ہے جس پر کچھ لوگوں نے یقین کر لیا ہے، لیکن حقیقت ہم جان چکے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ گویا گمراہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں مانا اور اختیار نہیں کیا۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، یعنی کہ یہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سکھاتا ہے، یعنی کہ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے نا، کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اتارا جاتا تھا، تو انہوں نے یہ قرآن کی آیت بھی اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے سکھایا ہے۔ تو کفار و مشرکین اب دیکھیں کسی درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے کا موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی کہ یہ کیسے رسول ہے کہ کھانا کھاتے ہیں
اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو ان کو یہ اعتراض تھا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کو اللہ نے اس کام کے لیے کیسے منتخب کر لیا؟ تو گویا اس کا جواب ہی یہ ہے کہ اگر کسی کے دل و ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم ہی میں سے ایک انسان کو اللہ نے کیوں منتخب کر لیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ہی کی مرضی سے ہر چیز چلتی ہے۔ جس پر اللہ کا حکم ہو، جس کو اللہ چننا چاہیں، وہ چن سکتے ہیں، ہم ان سے کوشچن نہیں کر سکتے۔ جو یہ کفار و مشرکین کی عادت آپ دیکھیں، اب تک بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں، اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں کوشچن کرنے کی عادت تھی، یعنی کہ وہ بے بنیادی سوالات پوچھتے رہتے نا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا گیا، انہی کو کیوں چنا گیا، یہ ان کے اعتراضات اور سوالات ہوتے۔ اور جس طریقے سے قرآن مجید کی آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، ہم جسے کھاتے ہیں ویسے ہی یہ بھی کھاتے ہیں، اور چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں۔ تو قرآن شریف کی بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے یہ لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے نا، اس کا الگ الگ آیتوں سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے اور کیسی کیسی باتیں یہ کہتے تھے۔ تو یہ دوسری صورت تھی محاذ آرائے کی۔ پہلی کیا تھی؟ پہلی یہ تھی کہ ہنسی، تانے، تشنے جو تھے وہ پہلی تھی۔ دوسری یہ تھی کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بتا رہے ہیں اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے لوگوں کے اندر۔ تو یہ دوسری شکل تھی محاذ آرائے کی۔ چلے دیکھتے ہیں کہ تیسری شکل کیا ہے محاذ آرائے کی۔ محاذ آرائے کی تیسری صورت پہلاؤں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھانے اور پھنسائے رکھنا، یعنی کہ پچھلے جو واقعات گزرے یا پچھلے جو ان کے باپ دادا کا دین تھا، یا جو افسانے ہوتے تھے یا قرآن کے متعلق جو غلط باتیں کرتے تھے، اسی میں لوگوں کو شک و شبہات پیدا کر کر اسی میں پھنسائے اور الجھائے رکھتے تھے۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا کہ قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد یعنی کہ مصیبت آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں تجویز کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنی کو آئی، یعنی ادھیڑ ہو چلے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھے سے زیادہ عمر گزر چکی تھی نا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہوا۔ ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہی کس طریقے سے نازل ہوئی، وہی کے اقسام بھی ہم نے دیکھے ہیں گزشتہ نشستوں میں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار 40 سال کے بعد ہوا، یعنی کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہوا ہے نا۔ تو اسی لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو آئی، یعنی آدھیڑ ہو چلی، یعنی کہ آپ کی آدھی عمر ہو چلی، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں، باخدا وہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے۔ نہیں، باخدا وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہے اور ان کی فراق بندی بھی سنی ہے۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہے، نہیں باخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شاعری بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف حجاز، رجاز وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ پاگل ہے، نہیں باخدا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں ہیں، اور نہ ان کے جیسی فریب کرانہ گفتگو ہے۔ قریش کے لوگوں، سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست مصیبت آن پڑی ہے۔ تو یہ لوگ
جو خود کفار و مشرکین بھی تھے، یہ خود جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خود صادق اور امین کہتے تھے، سچا مانتے تھے، اس کے باوجود یہ سب جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور وہ دین اسلام پر نہیں آئے۔ اس کے بعد نذیر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے، یعنی کہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر گیا، یہ سیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو کس طریقے سے الگ الگ طریقے کے واقعات بیان کر کر گمراہ کر سکتے ہیں۔ پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ باخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں، کہ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا پھرتا تھا۔ آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے؟ یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سمجھیں، یہ جو نذر بن حارث تھا، اس نے گویا آپ سمجھیں کہ کمپیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اس کا کلام میرے کلام سے کیسے بہتر ہے۔ اس نے فنکاری آپ سمجھیں کہ قصے سنانے یا جو کلمات کہتے ہیں وہ سیکھ کر آیا تھا نا الگ الگ جگہوں سے، تو وہ کہنے لگا، بتانے لگا اور وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ میرا کلام اس سے بہتر کیسے نہیں ہے، یعنی کہ اس کے کلام سے، یعنی کہ آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں، وہ مانتے نہیں تھے، لیکن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا جاتا تھا وہ اللہ کی طرف سے اتارا جاتا تھا اور کوئی انسانی کلام اس کلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نذر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہیں تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف سے اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اسی سلسلے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں کس درجے تک آگے بڑھ گیا تھا یہ کفار مشرک نذر بن حارث کی اس نے کیا کیا، چند لونڈیاں خریدی تاکہ جو لوگ اسلام لے آتے نا، جو بھی آدمی یا لڑکا ایمان لے آتا تو اس کے پاس ان لونڈیوں کو وہ بھیجتا کہ یہ ان کو کھلائیں پلائیں گانے سنائیں، یہاں تک کہ ہوتا یہ کہ وہ ان کو اسلام کی طرف سے ان کا جھکاؤ جو ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے متاثر جو لوگ ہو رہے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ تو کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے جو سننے والے ہیں یا گویا وہ اللہ کی بات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے تجویزیں مانتے رہتے ہیں۔ تو یہ محض آرائی کی گویا تیسری صورت تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ نذر بن حارث جو ہے یہ شخص اپنے آپ کو اپنا کلام پیش کر کے یہ کہتا کہ میری بات ان سے کیوں اچھی نہیں ہے، اور اس طریقے سے اس نے لونڈیاں خرید کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا تھا۔ تو یہ ہماری محض آرائی کی تیسری صورت تھی۔ محض آرائی کی چوتھی صورت یہ ہے کہ سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ دو اور کچھ لو،
کچھ دو اور کچھ معذرت، سوری فار دا ڈسٹربنس. ہاں، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ سودے بازیاں کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں کے بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں. یعنی کہ اب دیکھیں، ہر طریقے سے انہوں نے ترکیب بیان کی کہ الگ الگ طریقوں سے انہوں نے تجویز کرنی شروع کی کہ ہم کیسے روکیں نا. تو ان کے ذہن میں یہ چوتھی ترکیب یہ آئی کہ ہم جو ان کے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاہلانہ سمجھتے تھے نا، تو جہالت اور اسلام کے درمیان یہ جو گیپ ہے آپ کہہ لیں، اس کو وہ ختم کر کے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو کچھ باتیں غلط ہیں وہ مشرکین چھوڑ دیں گے، اسی طریقے سے جو مسلمان ہیں وہ ان کی کچھ باتوں کو اپنا لیں گے، یا اس طریقے سے انہوں نے کچھ تجویز پیش کی تھی. تو قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے کہ وَتُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دین سے پھیر دیں نا، لیکن ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں گے. آپ دیکھیں کہ یہ جو چوتھی تجویز انہوں نے سوچی کہ ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کریں گے، یعنی کہ آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں گے جن کو ہم پوجتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی، یعنی کہ آپ جو وحدانیت کی بات کرتے ہیں یا ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم وہ ایک اللہ ہی کو مانیں گے ایک سال. تو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک سال کے لیے دین سے یہ ہٹ جائیں اور یہ ان کے دین پر آ جائیں، اور پھر ایک سال یہ ان کا دین اختیار کریں گے. تو ہاں، عبد بن حمید کی ایک روایت اسی طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کریں گے. تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو یعنی کہ معبود کہہ لو گے اور ان کو قبول کر لو گے تو گویا ہم بھی آپ کے معبود یعنی کہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن کلب، عاص بن وائل شامی، یہ سارے جن کے نام ابھی میں نے لیے نا، یہ سارے کفار و مشرکین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. یہ سب اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی کہ یہ سارے لوگ جن کا نام میں نے بھی لیا ہے یہ کفار و مشرکین بھی ہیں اور یہ اپنے قبیلوں کے بڑے سردار بھی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے کعبہ کا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوچھیں اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوچھو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں. اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہاری معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون، جو ہم پڑھتے ہیں نا، قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون اللہ نے نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا نا کہ تم لوگ جسے پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور اس فیصلے کن جواب کے ذریعے ان کی مساقہ خیز گفتگو کو
رد کر دی گئی، یعنی کہ ان کی تجویز پیش کی گئی تھی کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، ایک سال ہم تمہارے معبود کی پوجا کریں گے۔ تو اللہ نے گویا سورہ کافرون میں یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ تم تمہارے دین پر رہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر تم کسی غیر کو پوجو، یعنی کہ کسی اور کو معبود کہو۔ اگر تم کسی اور کو معبود سمجھتے ہو تو پھر تم دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہو۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور پھر اللہ کی عبادت کے بجائے کسی اور کی بھی وہ عبادت کرے۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی تھی۔ تو الگ الگ روایتوں میں الگ الگ باتیں ملتی ہیں، لیکن ان سبھی کا خلاصہ یہی ہے، اور اس میں رد و بدل اسی لیے ملتی ہے کیونکہ یہ بار بار کی گئی تھی، یعنی کہ یہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کرتے نا، تو اس وجہ سے یہ الگ الگ تجویز سوچتے، الگ الگ طریقے سوچتے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا جو سبق تھا سیرت کے حوالے سے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو پڑھا گیا، اس میں کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرمائیں، ہمارے اس جڑنے کو ہمارے مغفرت کا سبب بنائیں اور اس کو قبولیت اور مقبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کل بھی جوائن کریں انشاءاللہ۔ کل ہماری عقیدے کے حوالے سے کلاس ہوگی سیم ٹائم پہ، اور کل کی کلاس اسی لیے بھی خاص ہے کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وضاحت کے ساتھ میں بیان کرنے لگی ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے شروعات کی تھی اس کی، لیکن وضاحت کے ساتھ سارے واقعات کو اور جو بھی چیزیں پیش آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ معراج میں، ان سب کا ہم تذکرہ کریں گے اور مکمل طور پر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کے بارے میں فرمایا، جہنمی جنت والے لوگوں کے بارے میں ان کی صفات کیا بیان فرمائے، کیا حدیثیں آئیں، سبھی کچھ ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ تو کل کی بہت اہم کلاس ہے، آپ بھی جوڑیں، اپنے گھر والوں کو بھی جوڑیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ کل کی کلاس بہت اہم ہے اور جوائن کریں۔ تو انشاءاللہ ہم کل ملیں گے عقیدے کی کلاس کے حوالے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔